سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کی توہین و تذلیل، طعن و تشنیع اور عیب جوئی، بہتان تراشی اور کردار کشی ایک فیشن بن چکا ہے۔ عمومی طور پر ہمارا مزاج ایک مکھی کی طرح ہو گیا ہے۔ ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ اچھی جگہ چھوڑ کر گندگی پہ جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمارا مزاج بھی ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے، اپنے عیب تلاش کرنے کی بجائے دوسروں کی چھپی ہوئی باتوں کو، دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے محبوب بندوں کا یہ معمول اور طریقہ بالکل ہمارے مختلف ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے چھپے ہوئے عیب تلاش کرنا تو کجا، اگر ان کے سامنے کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی عیب اللہ رب العزت کی طرف سے نظام قدرت کے مطابق کوئی عیب ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اس پر بھی پردہ ڈالتے ہیں اور یہ تربیت فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیب چھپاؤ، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اس امید پر کہ کل قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دے گا۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ کل قیامت والے دن تمہارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا۔ بھائی آج اگر ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، ہم میں سے کوئی شخص جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بے عیب ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا، میں کار نہیں ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے اندر بے شمار عیب پائے جاتے ہیں، لیکن وہ رب غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یار جب ساری کائنات کا خالق ہو کر ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہے، تو پھر میں اور تو کیوں لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کے عیبوں کی خوب پردہ پوشی فرماتے تھے۔ آپ کے دور میں جلال الدین خلجی کے بعد سلطان علاء الدین خلجی بادشاہ بنا، تو ایک دن علاء الدین خلجی کا کوتوال یعنی شاہی قلعے کا جو سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، جس کا نام تھا ملک علاء الملک۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کے لیے اپنی رعایا کے حالات کو جاننا بے حد ضروری ہے، خصوصی طور پر بادشاہ کو، سلطان کو خود وہ باتیں معلوم ہونی چاہیے جو کسی وزیر، کسی آفیسر کو معلوم نہ ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کو اپنا وہ رومال جس کے ساتھ آپ اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اس وزیر کو عطا فرمایا اور اسے ارشاد فرمایا کہ یہ رومال سلطان کو دے دینا اور اسے کہنا کہ رات کو جب سوئے تو سوتے وقت اس کو اپنے چہرے پہ ڈال لینا، اس کے ذریعے اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا۔ اب علاء الملک جو تھا وہ نہایت احترام کے ساتھ اس نے وہ رومال وصول کیا اور اس نے چوم کر اس کو اپنے سر پر رکھ لیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ دوسرے دن علاء الملک دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور رات کو سلطان نے آپ کا رومال چہرے پہ ڈالا تھا، تو پھر تھوڑی دیر گزری تو اس نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ پورا ہندوستان میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے دلی کے ہر گھر کو اندر سے دیکھا ہے۔ پھر بادشاہ نے مجھے حکم دیا اور گھروں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ فلاں فلاں گھر کے اندر جاؤ، فلاں فلاں مجرم ہے، اس کو پکڑو اور اس کو سزا دو۔ تو وہ وزیر کہنے لگا حضور میری ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی ہے اور پورے شہر میں یہ دھوم مچ چکی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بادشاہ جو ہے وہ غیب کی خبریں جاننے لگ گیا ہے۔ جب آپ نے یہ گفتگو سنی تو آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان غلط راستہ اختیار کرنے میں بہت جلد باز ہے، میں نے اسے یہ رومال اس لیے دیا تھا کہ وہ مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرے، اس نے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنا تلاش کر دیے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں کے پردہ پوشی کرتا ہے، اور بادشاہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پوری سلطنت کا حاکم ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سلطنت کے لوگوں کی پردہ پوشی کرے۔ پھر علاء الملک سے فرمایا فوراً بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس رومال کے ذریعے جو کچھ بھی معلوم ہو اس میں اس کو صرف اپنے دل میں رکھو،
لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، کسی پر ظاہر نہ کرو، اور اس کے ذریعے مظلوموں اور مفلسوں کی مدد کرتے رہو۔ جب وہ وزیر وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو وضو کی برکت سے جو ہے وہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کے ولیوں کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی اتنی شان والے ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے کہ صرف وضو کی برکت سے اللہ ان کو جو ہے وہ غیبی حالات دکھاتا رہتا ہے، مگر وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، گویا دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، سننے کے بعد انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، اور جاننے کے بعد گویا عیب معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے محبوبان خدا کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن کا رومال آنکھوں پر رکھنے سے بندہ پورا ہندوستان دیکھ سکتا ہے، تو یار ذرا غور تو کرو ان کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے ان کو پھر کتنا درجہ عطا فرمایا ہوگا کہ صرف وضو کرنے کی برکت سے وہ جو رومال تھا جس کے ساتھ آپ نے اپنے وضو کا پانی صاف کیا تھا، اس کے ذریعے سلطان جو تھا اس نے پورا ہندوستان دیکھ لیا، اور ہندوستان کا ایک ایک گھر دیکھ لیا، اور ان گھروں کے اندر جو جو مجرم تھے وہ بھی دیکھ لیے۔ تو یار ذرا غور کرو خواجہ نظام الدین اولیاء کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔